کرام، عظیم مقتدر معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ لم یزل میں دست التجا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ احباب وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ولادت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق خاص سے خلیل الہی علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ نمرود ظالم اور جابر حکمران تھا، آپ کے ظلم اور جبر سے ڈرتے ہوئے آپ کی ماں حضرت امیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک غار میں جنم دیا۔ پھر غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پلتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ احباب وقار، پھر آپ جب 14 سال کے یا 17 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ آپ کو غار سے باہر لے آ کر آپ کو دنیا کا نظارہ کروایا۔ آپ نے اپنی ماں سے عجیب و غریب سوال کیے، وہ سوال اور جواب آپ گزشتہ جمعہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرات، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 14 سال یا 16 سال یا 17 سال تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دنیا میں غار سے باہر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا
اپنے معاشرے کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ لوگ رب کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، ہم انہی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ستارے غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے اے ابراہیم یہ چاند ہمارا خدا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا، سورج نکل آیا تو سورج کی پوجا کرنے والے بھی آ گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم یہ سورج ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، کچھ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ ستارے بھی غروب ہو گئے، چاند بھی غروب ہو گیا، سورج نکل آیا، اب کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا اے لوگوں، جو خدا کبھی طلوع ہو جاتا ہے، جو خدا کبھی غروب ہو جاتا ہے، ابراہیم ایسے خدا کو نہیں مانتا۔ ابراہیم اس خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے، جس نے زمین کو بھی بنایا ہے۔ ابراہیم اس خدا کی پوجا کرتا ہے، ابراہیم اس خدا کی عبادت کرتا ہے کہ جس نے آسمان کے ستاروں کی تخلیق بھی فرمائی ہے، جس نے آسمان کا چاند بھی بنایا ہے، جس نے دن کا سورج بھی طلوع فرمایا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، جو کبھی طلوع ہو اور کبھی غروب ہو وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہمارا خدا وہ ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو ان سب کا مالک ہے، جو ان سب کا خالق ہے، جس نے یہ تخلیق فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گھر پہنچے، چچا بت گر تھا، بت بناتا اور اسے مہنگے داموں فروخت کر لیتا۔ حضرت ابراہیم بڑے پریشان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ اپنے گھر سے شروع فرمائی۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ اپنے گھر سے شروع فرمائی۔ میں تھے گل عرض کر دواں جے ناراض نہ ہوتے، ساڑھے کہیں پہلے چکتے نا بڑے بڑے بسترے تے موڑے تے رکھ کے تے ٹر گئے جناب، 40 دن واسطے چلا لان ٹرے ہاں، ہے جی 3 دن واسطے جا رہے ہیں، 2 مہینے واسطے جا رہے ہیں۔ پہلے اپنے کار دا قبلہ تے سیدھا کرنا، کار پتر بے نوازی ہوئے، کار تھی ساری رات انٹرنیٹ تے چڑی ہوئے، تھی انڈیا دے ڈرامے تے گانے ویکھ دی ہوئے، تے اسی بسترہ چک کے تبلیغ کرن ٹراں، تے ساڑی او تبلیغ قبول ہوئے گی یا اساں اپنے گھر وچ ساڑی جڑی اولاد ہے اسی انہوں تبلیغ کرائے تبلیغ قبول ہوئے گی۔ تبلیغاں پہلے اپنے گھر تو شروع کیتیاں جانیاں، سمجھ آ گئی؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور میں پڑھا قرآن دے تسی آکھو سبحان اللہ۔ بندے تسی تھوڑے ہو پر ہو تسی چنگے، سمجھ آ گئی نے؟ ضروری نہیں ہوئے کہ بھائی تھوڑا بندے ہوئے 2-4 ہوئے تے او دین دی گل نہیں سن دے، تے ذرا محبت نال تسی بولو
مینو استاد جی ہمیشہ فرماندے ہوندے بچہ میرے نہ لوگ ویکھ کے تقریر کری تے نہ نوٹ ویکھ کے تقریر کری. سمجھ آ گئی؟ اے میرے استاد دی مینو نصیحت ہے. اساں نہ کدے لوگ ویکھ کے تقریر کیتی تے نہ کدے نوٹ ویکھ کے تقریر کیتی. سمجھ آئی نے؟ 1000 مجمع ہوئے پھر بھی تڑلے تے بولنے ہاں تے کدے مجمع 2 بھی بیٹھے ہون پھر بھی تڑلے تے بولنے ہاں. اس واسطے کہ 1000 ہے وہ بھی محمد عربی دا غلام ہے تے 2 بندے ہون وہ بھی محمد عربی دے غلام نے. تھوڑا جا گج کے بولو میں تانوں قرآن سنا دینا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمانے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا آپ کا چچا بت بناتا ہے، بتوں کو مہنگے داموں فروخت کرتا ہے. آپ نے اپنے چچا سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے چچا تو اور تیری قوم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی پرستش کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچیا میں تانوں تے تہاڈی پوری قوم نو کھلی گمراہی وچ ویکھ رہا وا. فرمایا میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. چچا کہنے لگا نانا ان کے بارے میں برا نہ کہنا، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے بابا کے بھائی پوجا ان کی نہیں کی جاتی، پوجا واحد خدا کی جاتی ہے. فرمایا پوجا ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کی نہیں کی جاتی، ہاتھ سے انہیں سجا کے پھر انہی کی پوجا انہی کو خدا نہیں کہا جاتا. فرمایا پوجا اس کی جاتی ہے، عبادت اس کی جاتی ہے، پرستش اس کی جاتی ہے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا رب بھی ہے. فرمایا پوجا اس کی جاتی ہے. چچا کے ساتھ حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہونے لگا. چچا اپنے دلائل دیتا رہا، ابراہیم علیہ السلام اپنے دلائل دیتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا میں کیسے ان بتوں کی عبادت کروں، میں کیسے ان کی پرستش کروں جو دیکھتے بھی کوئی نہیں، بولتے بھی کوئی نہیں، سنتے بھی کوئی نہیں، ہم سے کوئی مصیبت بھی دور نہیں کرتے. چچا کہنے لگا تو ان کی پوجا کر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا سے صاف انکار کر دیا. چچا بلاخر تنگا کر کہنے لگا ابراہیم اگر یہ سارے بت، اگر یہ میرے سارے خدا تیرے خدا کی وحدانیت کا اعلان کر دے، تیری نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیں، میں تجھ پہ بھی ایمان لے آؤں گا، میں تیرے خدا پہ بھی ایمان لے آؤں گا. حضرت
ابراہیم سے جب چچا نے اتنی بات کی، حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، عرض کرنے لگے مولا میرا چچا یہ کہہ رہا ہے اگر تجھ پہ یہ میرے بت بول پڑے، اگر تیری خدائی کا دعویٰ کر لیں، اگر نبوت اور رسالت کا میرے یہ بت اقرار کر لیں، میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ رب کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ آزر کے قریب جتنے بھی بت تھے سب سے کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ بتوں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جب بتوں سے آواز آئی نا تو پھر چچے اکھاں کڈ لیاں، کہنے لگا وہ ابراہیم تو تے بڑا جادوگر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو جان تیرا کام جانے، ہمارا کام تھا تجھے خدا کا راستہ دکھانا، اب ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے۔ فرمایا جا تو جو مرضی کر۔ حضرات اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتوں سے دور کر کے لوگوں کو خدا کا راستہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے خدا سے ملا رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک روز آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ کی قوم کے چند بندے آ گئے آپ کے پاس، کہنے لگے ابراہیم ہماری عید کا دن ہے، ہمارا سالانہ میلہ ہے، ساڈے نال چل تے تو بھی ویکھ کہ بھئی اسی کیویں رنگ ریلیاں بناندے ہاں، اسی کی اس وچ کردے ہاں، تے آ ساڈے نال چل۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہاں، میں نہیں جاندا، تسی ہو کے آ جاؤ، تسی جاؤ، تسی ہو آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں بیمار ہوں، آؤ میرے نبی کے غلاموں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہیں گئے، قوم ساری میلے پہ جانے لگی۔ میلے پہ جانے سے پہلے ان کا انداز یہ تھا، ان کا طور طریقہ یہ تھا، وہ اچھے طرح کے لذیذ اور عمدہ کھانے بنا کر وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ جاتے، طرح کے پھل اور فروٹ اپنے بتوں کے سامنے رکھ کے میلے میں چلے جاتے، عید منانے کے لیے چلے جاتے، تاکہ واپس آئیں گے یہ بتوں کی صحبت میں رہیں گے، یہ کھانے بتوں کے آگے پڑے رہیں گے، یہ متبرک ہو جائیں گے، تبرک بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا، میں نہیں جاتا۔ لوگ طرح کے کھانے ان کے سامنے رکھے، لوگ عید بنانے کے لیے، میلہ بنانے کے لیے عیدگاہ میں چلے گئے، میلہ خانے میں چلے گئے، ایک میدان میں چلے گئے۔ جب سارا بابل کا شہر خالی ہو گیا، بابل کے پورے شہر میں ایک اللہ کا خلیل ابراہیم گلیوں میں پھر رہا ہے۔ بابل کی گلیوں میں ایک ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلاڑا لیا، کلاڑا لے کے اپنے کندھے پہ رکھا، اللہ دا نبی ٹر پیا بت خانے ول، اللہ دا نبی بت خانے ول ٹر پیا، بت خانے ول ٹر پیا۔ کافر اور مشرک بھی بت خانے جاندا ہے، اللہ دا خلیل بھی بت خانے جاندا ہے۔ اور توجہ کرنی، کافر بھی مشرک بھی بت خانے جاندا ہے، اللہ دا خلیل بھی بت خانے جاندا ہے، پر فرق ہے کافر بت پوجن جاندا ہے، اللہ دا خلیل بت توڑن جاندا ہے۔ او بت پوجن جاندے نے، اللہ دا خلیل بت
توڑن جانا ہے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سا کلاڑا اٹھایا، کلاڑا اٹھا کے بت خانے پہنچ گئے۔ بت خانے میں جا کے دیکھا، بتوں کے سامنے ایک بڑا بت ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت ہیں۔ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل و فروٹ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وے ظالمہ کھاندہ کیوں نہیں؟ فرمایا ظالمہ کھاندہ نہیں، بولو بولو، فرمایا ظالمہ کھانا نہیں۔ فروٹ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کھانا۔ کھانے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کھانا۔ بت سے آواز نہ آئی، بتوں سے بت پھر بت تھا، بت سے کہاں آواز آتی؟ اللہ کے خلیل کو جلال آیا۔ حضرت ابراہیم نے کلاڑا چلانا شروع کر دیا۔ کسی کا بازو کوئی نہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں، کسی کی گردن کوئی نہیں۔ اللہ کے خلیل نے کلاڑا چلایا، اور بت جڑے انہاں اپنے خدا بنا کے رکھے ہوئے نے، کوئی لولا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی انا ہو گیا، کوئی کانا ہو گیا۔ او بت جڑے انہاں خدا بنا کے رکھے نے، شام ویلے جدوں کافر اپنے بت خانے دے وچ آ گئے، انہاں ویکھیا اپنے بتاں دی حالت بری ہے، کسی دیاں ٹنگاں کوئی نہیں، کسی دے ہاتھ کوئی نہیں، کسی دے بازو کوئی نہیں، کسی دی گردن کوئی نہیں۔ کہنے لگے کیڑا ظالم ہے، پچھو مجمع چوں آواز آئی، اور تے کوئی نہیں، ایک ابراہیم ہے جس ساڈے بتاں دی حالت بنا لئیے۔ ایک ابراہیم ہے، ایک ابراہیم ہے جس ساڈے بتاں دی حالت بنا لئی۔ حضرت ابراہیم نو بلایا گیا، فرمایا دسو ابراہیم ساڈے بتاں دی حالت تو کیتی ہے؟ ابراہیم انہاں دی حالتاں خراب کر کے بڑے بتے کندھے تے کلاڑا رکھ کے واپس آ گئے سن۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا او لوگو ایدے کولو پوچھو نا، بولو بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ وہ بڑے بتے کندھے تے کلاڑا رکھ کے نا ابراہیم جدو واپس آئے نا تے انہیں جدو بلایا کہ بھائی ساڑے بتاں دا ساڑے خداواں دا تو اے حال کیتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم فرمان لگے ایدے کولو پوچھو نا، انہوں پتہ ہوئے گا، کیونکہ ہتھیار جدے کولو نکل آوے تے مجرم وہی ہوندا، تے ہتھیار ایدے منڈے تے ہے بھی ساریاں کولو وڈا، تے کی پتا حسد دی بنا تے ساریاں نو مار دیتا ہوئے۔ بولو نا یار، تسی تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں فرمایا ایدے کولو پوچھو، ایدے کولو پوچھو۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت نو دلیل بنایا نا، وہ کہندے سن ساڈا جڑا بڑا بت ہے نا سارا کچھ ایدے تے اختیار چے معاذ اللہ، لیکن اسے بڑے بت نو حضرت ابراہیم نے دلیل بنا کے انہاں دے سامنے پیش فرمایا۔ بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ایدے کولو نہیں پوچھتے، کلاڑا بھی ایدے منڈے تے ہے، ایدے کولو پوچھو انہاں دی یہ حالت کس کی تھی، یا تے اس آپ کی تھی، تے جے آپ نے اس کی تھی تو پھر ایدے کولو پوچھو کس کی تھی۔ وہ کافر سن نا، تے کافر ابراہیم علیہ السلام ور ویکھ کے نا تے کہنے لگے ہیں اے کوئی بولدا ہے؟ ہائے 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 ہائے، تسی سمجھے ہی نہیں ہو بھائی، نہیں تے تہاڈی سبحان اللہ انی ڈھلی نہیں سی ہوندی جے تہانوں سمجھ آ جاندی۔ فرمایا ایدے کولو پوچھو، تے کہن لگے اے کوئی بولدا ہے؟ تو گھر جا کے سبحان اللہ بولے ہو ہیں، پڑھا قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا تفے تو اڈے تے اور لعنت تو اڈے تے جڑا بول دے ہی کوئی نہیں،
انہوں ہی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا جڑا بولے ہی نہ انہوں خدا بنا لیا نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو دلائل دیتے نا ہونے دے کولو پوچھو تے انہاں کہ بولدا ہی نہیں، تے قوم دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دلیل رکھ لئی۔ فرمایا جڑا بولے نا او خدا کیویں ہو سکتا ہے؟ بولو، جڑا بولے نا او خدا کیویں ہو سکتا ہے؟ او الہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اور رب کیویں ہو سکتا ہے؟ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے لاجواب کر دیتا، بات چلی گئی نمرود دے دربار وچ۔ نمرود دے دربار وچ بات گئی نا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو طلب کر لیا گیا نمرود دے دربار وچ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود پوچھیا، بھائی ابراہیم اے بت تو توڑے نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں میں ہی توڑے نے۔ تو نمرود کہنے لگا بھائی کیوں توڑے نے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ایک خدا نہیں، لوگ انہاں دی پوجا کر رہے ہیں، تیری شکل دے بت بنا کے لوگ انہاں نو پوجا کر رہے ہیں، تو تے خدا نہیں ہے، خدا تے ہوئے جنہیں تو بھی پیدا کیتا ہے تے میں بھی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں فرمایا نا تے او دے تے ہوش اڑ گئے، تے کہنے لگا تیرا خدا کون ہے؟ تیرا خدا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا خدا اوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی عطا فرماندا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا فرمایا نا تو نمرود نے دو قیدی بلائے، ایک کو ذبح کر دیا، سولی لٹکا دیا، اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا جی ہے ویکھنا ہے تے کم میں بھی کر لینا، میں زندہ بھی چھوڑ دیندہ تے مار بھی دیندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا او ظالماں تو تے زندگی موت کی حقیقت نو سمجھیا ہی کوئی نہیں ہے کہ زندگی کی ہے تے موت کی ہے، وہ حقیقت کی سی؟ حضرت سنا دے میں گل، تھوڑا جا زور لا کے بولو، وہ حقیقت کیا تھی زندگی کی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک روز سر راہ گزر رہے تھے تو آپ نے ایک جانور دیکھا مرا ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور پر غور کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم کی ویکھ دے ہو؟ اللہ دی بارگاہ وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ میں سوچ رہا ہاں کہ اے مولا تو اے مردے زندہ کیویں کریں گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ عرض کیتی میرا ایمان ہے مولا، میرا ایمان ہے، پر میں چاہنا کہ بھئی میں مردہ زندہ ہوندیاں اپنیاں اکھاں نال ویکھ لواں تاکہ میرے دل نو قرار بھی آ جائے، اطمینان بھی آ جائے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ابراہیم جی مولا، فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لے، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا ملا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو پال رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پرندے ہل مل گئے، حضرت ابراہیم کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ عرض کی مولا اب کیا کروں؟ فرمایا 4 پرندوں کو ذبح کر دے۔ 4 الگ الگ نسل کے پرندے تھے، 4 پرندوں کو ذبح کیا گیا۔ فرمایا کھال اتار دے، پرندوں کی کھال اتاری گئی۔ حضرت ذی وقار حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا اب کیا کروں؟ فرمایا گوشت بنا دے، گوشت بنایا گیا۔ عرض کی مولا ہن کی کراں؟ فرمایا سارے آندا قیمہ بنا دے۔
فرمایا ساریاں دا قیمہ بنا دے، ساریاں دا قیمہ بنایا گیا، ہڈیاں علیحدہ کیتیاں گئیاں، گوشت الگ کر کے ساریاں دا قیمہ بنایا گیا۔ عرض کیتی مولا ہن کی کراں؟ فرمایا ابراہیم ساریاں دے قیمے نو مکس کر دیو۔ حضرت ابراہیم نے ساریاں دے قیمیاں نو مکس کر دیتا۔ عرض کیتی مولا ہن کی کراں؟ فرمایا او سامنے پہاڑ تے ساریاں دا تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آ، جنوں بھی آواز مارے گا پھر رب دی قدرت ویکھدا جاویں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا قیمہ پہاڑاں تے رکھ دیتا، جس پرندے نو بھی آواز مار دینے انہاں وچ مرغ بھی ہے، انہاں وچ کبوتر بھی ہے، انہاں وچ گدھ بھی ہے، انہاں وچ مور بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں نو آواز ماریا، الگ الگ نہ رکھے نے، الگ الگ نہ لے کے حضرت ابراہیم نے جدو پرندیاں نو بلایا، بولی ذرا سبحان اللہ اچھی، اللہ دے نبی ابراہیم نے مردے پرندیاں نو آواز ماری، اللہ دے نبی ابراہیم نے مردے پرندیاں نو آواز ماری، شرک نہیں ہویا، مردہ پرندیاں نے آواز سن لئی، اسی محمد عربی دے غلام اج اسی حضور نو آواز مار لئیے، لوکی ساڑے تے شرک و بدت دے فتوے لانے نے، ابراہیم نے مردے پرندیاں نے آواز ماری، شرک نہیں ہویا۔